رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب برائی سب کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہوگی اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا. اس دور میں جو شخص برے کو کھڑا ہو کر صرف برا کہہ ہی دے گا وہی بڑا مومن دلیر مومن ہوگا. شاید ہم اسی زمانے میں زندہ ہیں جس زمانے کا تذکرہ اس حدیث مبارکہ میں کیا گیا ہے. یہ جو کراچی کا واقعہ ہے اس میں وہ طاقتور شخص وہ وحشی شخص تو بالکل ذمہ دار تھا ہی جس نے مار پیٹ کی نوجوان سے اور اس کی بہنیں اس کے پیر تک پڑتی رہیں لیکن اس کو رحم نہ آیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ پوری کمیونٹی میں سے ایک دو موبائلوں نے ویڈیو تو ضرور بنا لی, بھلا ان کا کہ انہوں نے ویڈیو بھی بنا لی, مگر کوئی آگے نہیں بڑھا, کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا. وہ شخص جو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں طاقتور ہوں, میں ایک اعلیٰ سرکاری ملازم ہوں, اب بندہ ڈر جاتا ہے. اس کے پاس گاڑی ہے, اس کے پاس گارڈ ہے, اس کے پاس ڈرائیور ہے, تو ایک غریب آدمی بیچارہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پاک فوج کا ملازم ہو سکتا ہے یہ رینجرز کا ملازم ہو سکتا ہے یہ پولیس میں اعلیٰ افسر ہو سکتا ہے یہ ڈی ایم جی سے تعلق رکھتا ہو سکتا ہے اس کا کوئی بھائی وزیر ہو. ظاہر ہے لہٰذا وہ پھر اس کے سامنے بول ہی نہیں سکتا. غریب آدمی اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ کسی طاقتور ادارے سے تعلق رکھتا ہے یا اس کی جیب میں پیسے بہت زیادہ ہیں, وہ طاقتوروں کو خرید سکتا ہے, تو بس پھر اس کی تو چلے گی نہیں, اس کی تو ساری زندگی بھی تھانے کچہری میں رل جائے گی اور کوئی اس کی سنے گا نہیں. چنانچہ پاکستان کے غریب آدمی اس حد تک ان کی قوت مزاحمت ختم ہو چکی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتا دیکھتے ہیں اور وہ چپ رہتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ وہ شخص نہ کوئی فوجی تھا, نہ کوئی جج تھا, نہ کوئی جرنیل تھا, نہ کوئی پولیس افسر تھا, نہ کوئی بیوروکریٹ تھا, نہ ہی کوئی سیاستدان تھا, نہ ہی اس کا بھائی چاچا یا ماما کوئی وزیر یا کچھ اور تھا. بس اس نے لوگوں کو دور ہٹانے کے لیے پاکستانیوں کی سائیکی کو سمجھتے ہوئے کہ یہ طاقتوروں سے ڈرتے ہیں, جو کہ بالکل وہ ٹھیک سمجھا, اس نے کہہ دیا کہ میں اعلیٰ سرکاری ملازم ہوں. سب ڈر گئے, کوئی اس کے قریب نہ آیا, لیکن بھلا وہ کسی نے ویڈیو بنا لی. اب خیر وہ تو واقعہ تو گزر گیا. اب وہ شخص ہے کون؟ وہ شخص ایک کمرشلز بنانے والی ایک کمپنی کا مالک ہے جو پاکستان کے, اب ظاہر نام نہیں لیا جا سکتا, برانڈنگ ہو جائے گی, بڑے بڑے مشہور سرف اور کولڈ ڈرنکس, بڑی بڑی مشہور قسم کی آئس کریمز, انشورنس کمپنیاں, یوں بے شمار قسم کی اشیاء جن کے وہ بڑی مشہور بین الاقوامی سطح پر مشہور چاکلیٹس, ان کے وہ ایڈ اس کی کمپنی بناتی ہے. بایونک فلمز اس کی کمپنی کا نام ہے. اب آپ اس کے یوٹیوب چینل اور اس کی ویب سائٹ پر جا کر خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزوں کے ایڈ بناتی ہیں. لہٰذا ظاہر ہے وہ بہت پیسے بھی کماتے ہوں گے. اب وہ بڑے بڑے برانڈز کے لیے کام کرتا ہے, ان کے لیے کمرشلز بناتا ہے اور بھی بہت کچھ بناتا ہوگا مبینہ طور پر. کیا اب یہ کمپنیاں اس کو آئندہ بھی کام دیتی رہیں گی؟ جی ہاں, بالکل دیتی رہیں گی. کیا وہ اسے انسانی حقوق کا مجرم سمجھ کر اسے کام دینا بند کریں گی؟ اگر ایسا ہو تو اسے ریلائز ہوگا. اگر وہ 2 دن تھانے میں رہ کر اسے پکڑ تو لیا گیا ہے, چونکہ وہ کوئی جرنیل کوئی جج نہیں نکلا اس لیے اسے پکڑ لیا گیا, لیکن ظاہر ہے وہ 2-4 دن میں چھوٹ جائے گا, اس سے زیادہ اور کتنے دن وہ قید رہے گا. ہاں, اگر اب اس کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے پر اس کا سوسائٹی کوئی بائیکاٹ کرتی ہے, یہ بڑے بڑے برانڈز اسے کام نہیں دیتے, تو پھر تو بالکل کچھ فائدہ ہوگا. لیکن اگر بڑے بڑے برانڈز جن کی جیب میں ظاہر ہے اس شخص کی نسبت, سلمان فاروقی اس کا نام ہے, اس کی نسبت زیادہ پیسہ ہے, اگر وہ اسے کام دینا بند کر دیں تو پھر تو بالکل ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ابھی بھی ہمارا معاشرہ زندہ ہے. لیکن اگر پاکستان کے غریب آدمی جس طرح تماشا دیکھتے رہے ہیں, اسی طرح وہ لوگ جو اس سے زیادہ امیر ہیں وہ بھی اسی طرح تماشا دیکھتے رہیں اور انسانی حقوق پامال کرنے والے اس شخص کو ویسے ہی کام دیتے رہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ غریب تو مجبور ہونے کی وجہ سے خاموش ہے, لیکن امیر پھر ظاہر ہے بے شرم ہونے کی وجہ سے خاموش ہوگا.